مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح ضیاء الحق کا وہ زمانہ کہ جب اگر پاکستان ٹیلی ویژن کی اناؤنسر دوپٹہ بھی سر سے اتار دیتی تھی تو مذہبی طبقات جو تھے وہ ایک آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے اور احتجاج اور اس کے اوپر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. لیکن اب یہ دونوں فلمیں آئی ہیں تو آپ تو خیر ناراض لگ رہے ہیں, لیکن اس پر کوئی آپ کے حلقے کی طرف سے کوئی احتجاج تو نہیں ہوا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا جس محور پر گھوم رہی ہے وہاں دو ہی طبقات کی جنگ جاری ہے, ایک مسلم اور ایک غیر مسلم. سارے غیر مسلم ایک جگہ یکجا ہو رہے ہیں, چاہے وہ میڈیا کے اوپر کچھ بھی کہہ لیں. آج بھی اخبار کے اندر, امت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک ملک کے اندر گرجا گھر بنایا گیا انسانی کھوپڑیوں کے ساتھ. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن وہ دہشت گردی نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے. میں وہی بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے گھیر کر مہنگائی کا طوفان لا کر یہ مختلف جنگیں ہم پہ مسلط کر کر ہمارے عوام کو اس کے اندر ایسا گھیرا گیا ہے کہ وہ کسی طرف دیکھ ہی نہ سکیں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہ شہر کراچی ہوتا تھا, مسلمانوں پر جہاں کوئی مصیبت افتاد آتی تھی شہر کراچی کھڑا ہو جاتا تھا اور ہر حکومت کا تختہ پلٹ دیا کرتا تھا اگر وہ اس کی حمایت کے اندر نہ بولے. اب یہی شہر کراچی ہے جس کے اندر بڑی مشکل سے لوگ باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہ اتنے مصیبت میں ان کو مبتلا کر دیا گیا ہے, کہیں دہشت گردی ہے, کہیں مہنگائی کا طوفان ہے. تو ان فلموں کو وہ بیچارے کیا کریں گے. لیکن اگر آپ فلموں کی بات کرتے ہیں, ان دونوں فلمیں فلاپ ہوئی ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, دونوں فلمیں یہ فلاپ ہوئی. لوگ نہیں ہیں, ہماری ایک فلم آئی ہے, آپ فلموں کے فلاپ ہونے یا کامیاب ہونے کی بات نہ کریں, اسی کو میں لا رہا ہوں. یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہے کہ ہماری ایک فلم آئی ہے سید نور کی مجاجن, وہ ان دونوں فلموں سے زیادہ ہٹ ہوئی اور کامیاب ہوئی. جہاں تک رہا صاحب لگتا ہے فلمیں باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. نہیں, میرا مطالعہ ہے اس کا. ظاہر ہے جہاں کہیں آدمی آتا ہے تو اس کو جس اسٹیج پہ بولنا ہے جماعت اسلامی اپروو کرتی ہے, پتہ ہونا. لیکن صاحب آپ بات کر رہے ہیں, میں پس منظر کیا ہے, ماضی کیا ہے, میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا. میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مذہبی طبقات کا وہ تصور اخلاق یا وہ تصور اقدار کیا انہوں نے ترک کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ احتجاج نہیں ہوا, جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں؟ اس پہ احتجاج ہو رہا ہے اور نیچے سے کہاں ہوا تو ہو رہا ہے. آپ سید منور حسن صاحب کی پریس کانفرنس پڑھیں, انہوں نے اس کے اندر بھرپور احتجاج کیا ہے. پھر ابھی دیکھیں یہاں پاکستان کے ہم بات کرتے ہیں دوستی کی, فیروز خان صاحب یہاں پر تشریف لے کر آئے, ہم نے مہمان نوازی کے حساب سے ان کا خیال رکھا. کیا کوئی پاکستان کا آدمی جا کر بھارت کے اندر بھارتیوں کو گالی دے سکتا ہے, اس کے کلچر کے اوپر برا کہہ سکتا ہے, اس کی مذہبی روایات کو برا کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے اسٹیج پہ چڑھ کے جس طریقے کی گفتگو کی, میرے خیال میں کوئی بھی شخص اس کو باہر جانے نہیں دے سکتا تھا. لیکن یہ ہماری مہمان نوازی تھی کہ ہم نے ان کو برداشت کیا, صرف اس وجہ سے کہ ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ہے کہ وہ بھارت سے دوستی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اس کو اپنے آپ کو ایک کالونی بنانے کے اوپر, کیونکہ امریکہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھارت کو اوپر لانا چاہتا ہے. اسی لیے پاکستان پر پریشر ہے, دباؤ ہے کہ آپ ان سے دوستی کریں. ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ رہا کہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان ہندوستان کے روابط صحیح نہیں ہو سکتے. اور آپ نے دیکھا اتنی ساری میٹنگز ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا, بات وہیں کی وہیں ہے. آپ کرکٹ کی ڈپلومیسی کر لیں, آپ فلموں کی ڈپلومیسی کر لیں, آپ راستے کھول لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک لمحے کے اندر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے, کیونکہ بھارت جو اپنی زبان بولتا ہے کہ کشمیر کی گفتگو ہوگی تو وہ آزاد کشمیر کی بات کرتا ہے, کیونکہ مقبوضہ کشمیر اس کا اٹو ٹنگ ہے. جی ٹھیک. فوزیہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو آپ انکار نہیں کریں گی کہ مختلف اقوام اور ملکوں کے درمیان جو ہے تنازعات موجود ہوتے ہیں, لیکن کیا آپ کو مختلف اقوام اور مختلف ملکوں کے درمیان جو تاریخ ہے اس کے تناظر میں آپ مجھے بتائیے کہ کیا کہیں ایسا ہوا کہ جو ریئل ایشوز ہیں وہ آپ نے ابھی ایڈریس نہیں کیے ہیں اور آپ فلموں کے ذریعے سے تعلقات کو بہتر بناتے ہوں؟ تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے؟ جس طرح کا ہمارا ایشو ہے کشمیر کا, اس طرح کا ملتا جلتا ایشو الساس اینڈ لورین کا جرمنی اور فرانس کے درمیان تھا, اور وہ اتنا گھمبیر تھا وہ ایشو جو 1870 میں شروع ہوا. تو اس مسئلے پہ یہ دونوں قومیں جو ہیں 2 دفعہ جنگ عظیم اسی ایشو کی وجہ سے بنا. پہلا ایشو ایسٹرن کویسچن تھا, ایسٹرن یورپ کا تھا, اور دوسرا تو ڈائریکٹلی یہی اس میں انوالو تھا کہ فرانس اور جرمنی کا تنازع الساس اینڈ لورین کے مسئلے پہ چل رہا تھا. اسی طریقے سے آپ کو ملتا جلتا ایشو نظر آتا ہے اسپین اور فرانس کے درمیان. ایک پہاڑی علاقہ ہے, مجھے اس وقت اس کا انگورا یا نام ہے شاید کچھ ایسا, چھوٹا سا یہ علاقہ ہے, اور اس پر فرانس کا بھی دعویٰ ہے اور اسپین کا بھی دعویٰ ہے. لیکن اس کا انہوں نے مسئلے کا حل یہ نکالا ہے کہ وہ ایک ایسی اسٹیٹ بن گئی ہے جو کہ خود مختار ہے, لیکن غالباً اس کو نہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا محض ثقافتی تبادلوں سے اتنے سنگین اور گمبھیر مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ فاروقی صاحب دیکھیے, اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو میں بالکل سچائی سے بات کروں گی
مجھے کشمیر کا ایشو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں جو قومیں ہیں اس پر بڑی ایڈامنٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، اور ہم کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے ہمارا اس پر حق پہلے ہے. لیکن وہی بات جو ہمارے بزرگ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا. بات یہ ہے کہ ان کے پاس کشمیر ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم فائنینشلی اتنے سٹرونگ نہیں ہیں جتنے وہ سٹرونگ ہیں. آپ چیزوں کو دیکھیں نا، تو میں یہ سمجھتی ہوں اگر ہم نے اس ایشو کو پرسیو کیا، ٹھیک ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ ایک قوم نے کمٹمنٹ کی ہے، اس کمٹمنٹ کو آنر بھی کرنا ہے، آنر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہیں 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. جی جی، کیا چائنا کا اور تائیوان کا آپس میں جھگڑا نہیں ہے؟ لیکن کیا ان کی آپس میں ٹریڈ بند ہو گئی؟ ٹریڈ تو جاری اور ساری ہے. آج بھی ان کا ایک میجر ٹریڈنگ پارٹنر مین لینڈ چائنا کا تائیوان سے ہے. تو اسی طریقے سے انڈیا اور چائنا کے درمیان بھی تنازع پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپس لیکن میں دیکھیے جو حالیہ تاریخ ہے، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ جنرل پرویز مشرف سے آپ کے کیا سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں جتنے اقدامات انہوں نے کیے ہیں بھارت کو پلیز کرنے کے لیے، ان کو کوئی مفاہمت کی کوئی صورت پیدا کرنے کے لیے، تو اتنے اقدامات تو کبھی نہیں ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو بھارت کی پوزیشننگ ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں وقوع پذیر ہوئی ہے. خیر دیکھیے، جو تھو آیا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس میں پرویز مشرف صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس میں میں نے آپ سے کہا پبلک پریشر کا عمل دخل ہے. مجھے یاد ہے میں نے اس پورے سلسلے میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا ہے. لوگوں نے شاید اس کو کبھی نوٹس نہیں لیا ہو. اکتوبر 2003 میں ہماری برجیش مشرا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. بالکل آل آف اے سڈن انہوں نے ہمیں بلایا تھا. ہمیں رات کے کوئی 12:30 بجے اطلاع دی گئی کہ ہی ہیز اگریڈ ٹو میٹ یو. ہم اگلے دن جا رہے تھے اور ہماری شام کی ٹرین تھی امرتسر آنے کی. تو اس زمانے میں فلائٹ ریوائیو نہیں ہوئی تھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو ہم پھر ان کے پاس گئے 11 بجے، اور ہم نے صرف وہ باتیں اٹھائیں جس سے ہمارا عام عوام کا مسئلہ ہے. مثلا ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، بالکل ہیں، ان کو آپس میں ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، یہ بھی دیکھیے. پلس آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اور ہندوستان کے درمیان کلچرل سملیرٹیز بالکل ہیں، آپ اسے انکار نہیں کر سکتے ہیں. بلکہ یو ول فیل اے اسٹرینجر ان سعودی عربیہ، یو ول فیل اے اسٹرینجر ان ایران، بٹ یو ول ناٹ فیل یور سیلف اے اسٹرینجر ان انڈیا. علم زندگی ہے.